بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں توصیف ضیاء خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کو، ان تمام خواتین کو، ان تمام بچوں کو، ان تمام بوڑھوں کو، ان تمام میرے نوجوانوں کو میرا دونوں ہاتھوں سے سلام کہ جس طرح ایک بدترین ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں وہ اپنے حق کے لیے کھڑے رہے، جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، جس طریقے سے ربر بلٹس فائر کی گئیں، وہ ربر بلٹس جو اس گریڈ کی بھی نہیں ہیں جو پروٹیسٹ کے اگینسٹ آپ یوز کرتے ہیں ساری دنیا میں، اس گریڈ کی بھی نہیں ہیں، وہ فائر کی گئیں اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ربر بلٹس فائر کی گئیں۔ ٹیئر گیس شیل، ایکسپائرڈ ٹیئر گیس شیل 25 سے 26 ہزار کی تعداد، جو کہ ہم نہیں کہتے، یہ گورنمنٹ کے ذرائع کہہ رہے ہیں، ختم ہو گئے ٹیئر گیس شیل۔ آپ نے دوسرے جگہوں سے منگوائے، وہ بھی فائر کیے۔ ٹیئر گیس شیل ایکسپائرڈ کا مطلب ہے زہر آلودہ ٹیئر گیس شیل، اتنے زیادہ فائر کیے گئے۔ اس کے بعد لاٹھی چارج، رستوں کو بند کرنا، لوگوں کے گھروں میں کودنا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنا، لیڈیز کو کپڑے پھاڑنا، بالوں سے گھسیٹنا، دھکے دینا، ڈنڈے مارنا۔ اس کے باوجود بھی، اس بدترین ریاستی دہشت گردی کے باوجود بھی، وہ تمام خواتین، وہ تمام مرد، عورت، بچے، بوڑھے سلام کے مستحق ہیں۔ آپ عظیم لوگ ہو۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ دن اور رات ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، صدیوں تک یاد رکھا جائے گا کہ آپ اپنی حقیقی آزادی کے سلسلے میں جس طریقے سے نکلے، جس طریقے سے ڈٹے رہے، جس طریقے سے کھڑے رہے اس بدترین ریاستی دہشت گردی کے سامنے۔ سلوٹ ہے آپ سب کو۔ اس ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں اب تک کی اطلاع کے مطابق، ویسے تو ذرائع بہت سارے بتا رہے ہیں، لیکن 3 لوگ کنفرم ہیں جو شہید ہوئے ہیں، ایک پولیس والے کو بھی شامل کر لیا جائے تو 4 لوگ اس آپریشن کے سلسلے میں شہید ہوئے۔ کیا کرنے آ رہے تھے لوگ؟ آئین اور قانون کے مطابق یہ آئین ان کو حق دیتا ہے اپنا پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا، ایک پاکستانی کو، وہ آئین کے مطابق آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ آپ سارے رستوں کو کھولیں، کسی کو بھی آپ نہ ڈنڈے ماریں گے، نہ لاٹھی چارج کریں گے، نہ گیس شیلنگ کریں گے، ان کو آنے دیں، ان کو ایک جگہ الاٹ کی ہے، وہ وہاں پہ آئیں گے، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ کیا ایسا پہلے نہیں ہوا؟ تحریک انصاف کے 20 جلسے پنجاب میں ہوئے، کیا ایک گملہ بھی ٹوٹا؟ لاکھوں لوگ ہر جلسے میں۔ خان صاحب نے پوچھا کہ میرے ساتھ چلو گے، لڑو گے، مرو گے؟ انہوں نے کہا ہم کریں گے۔ اگر وہ ایک دفعہ بھی بول دیتے کہ فائٹ کرو، لڑو، تو کیا نہیں لڑتے؟ لیکن پیسفل ایسی بدترین دہشت گردی کی گئی ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز اور فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ 70 سے 80 سال، 75 سال کے بزرگوں کے اوپر لاٹھی چارج۔ لاہور کی رہنما یاسمین راشد جو کینسر سے لڑ رہی ہیں، ان کے بارے میں مریم نواز بولتی ہے کہ ان پہ ہم تشدد نہیں کریں گے، ان کو ہم راستہ نہیں روکیں گے، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی ان کی گاڑی کے اوپر، کیا وہ کوئی ایمونیشن لے کے اپنے ساتھ آ رہی تھی، کوئی ٹینک لے کے آ رہی تھی کہ سارے ڈنڈے لے کے پل پڑے، سارے شیشے توڑ دیے، ان کو گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، ان کو ان کی گاڑی سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی، ان کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ ایک کینسر سے لڑتی ہوئی خاتون کیا کرنے آ رہی تھیں؟ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں، ڈاکٹر ہیں، گائناکالوجسٹ ہیں، پیسفل اپنا کام کرتی ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کے لیے آ رہی ہیں، آپ ان کی گاڑی پہ پل پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایس ایچ او ایک لیڈیز کے گن لوڈ کر کے بولتا ہے کہ میری لاش پہ سے گزر جاؤ ورنہ تو میں گولی مار دوں گا۔ یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان ویڈیوز اور فوٹیجز کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ کیا ہم کشمیر کی کوئی فوٹیجز دیکھ رہے ہیں یا ہم فلسطین کی کوئی فوٹیجز دیکھ رہے ہیں؟ یہ پاکستان میں ہوا اور کن لوگوں کے ساتھ ہوا؟ جن کے پاس کیا تھا؟ پاکستان کا جھنڈا۔ جن کے پاس کیا تھا اس کے علاوہ؟ پاکستان کا جھنڈا۔ اور کیا کرنے آ رہے تھے؟ اپنا پروٹیسٹ شو کرنے آ رہے تھے، ایک غلط اقدام کی صورت میں پروٹیسٹ شو کرنے آ رہے تھے۔ وہ اقدام لوگوں کو پتہ ہے، پورے پاکستان کی عوام کو پتہ ہے۔ اس اقدام کے نتیجے میں وہ اپنا پروٹیسٹ شو کرنے آتے، پیسفل پروٹیسٹ۔ آپ کنٹینر لگا کے روک رہے ہیں، روک سکے؟ آپ روک لیا آپ نے،
نہیں روک سکے. ایک عورتوں کی بھری ہوئی بس, اندر سے لیڈیز بول رہی کہ اس میں لیڈیز ہیں, اس کے باوجود بھی مرد ڈنڈے لے کے شیشے توڑ رہے ہیں, بس پہ ڈنڈے مار رہے ہیں. کیا شو کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس طاقت ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد بھی یہ بزرگ, یہ خواتین, یہ بچے, آپ یہ دیکھیں کراچی کی فوٹیجز میں نے وہ دیکھی, وہ میرے کہ وہ ایک عورت اپنی 6 سال کے بچے کو ایک ہاتھ میں, 2 سال کے بچے کو ایک ہاتھ میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے. اس سے میڈیا والا پوچھتا ہے کہ آپ بچوں کو لے کے آ گئے, کہ تو اس کا جواب کیا ہے؟ عظیم, آپ خاتون میں بیان نہیں کر سکتا. ہوگی آج اگر ہم نہیں نکلے تو پھر ہم اسی طرح رہیں گے. یہ ہماری آنے والی نسلوں کی جنگ ہے. اور یہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو. آپ دیکھیں کس طریقے سے ٹیئر گیس کی, اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب اور لوگ اپنی جگہ تک پہنچے. آپ نہیں روک سکے, کیونکہ لوگ اس وقت چارج ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ان کا لیڈر کہہ دیتا تو اس ملک میں آگ لگ جاتی. لیکن لوگوں نے صرف کیونکہ پرامن لوگ تھے, آپ نے ان کو روکنے کی کوشش کی, تو انہوں نے وہی آنسو گیس شیل کسی طریقے سے اٹھا کے آپ کی طرف پھینکے, اور کچھ نہیں کیا. کنٹینر اس کو سائیڈ میں کیا, اپنا راستہ بنایا, اسلام آباد تک پہنچے. جہاں سے گزرا عمران خان کا قافلہ, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے, انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے آپ کو جوائن کیا, ان کے لیے پہلے سے راستہ بنایا. ابھی تو بڑا قافلہ پہنچا ہی نہیں. جو اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ تھے, جن کو آپ برگر کہتے ہیں, ممی ڈیڈی کہتے ہیں, انہوں نے ہی آپ کو پوری رات آپ کی ٹیئر گیس کو برداشت کیا, بچوں کے ساتھ برداشت کیا. صرف کس لیے؟ اپنے حق کے لیے, اپنی حقیقی آزادی کے لیے. اور عمران خان صاحب آئے اور واپس چلے گئے. دوسری بات پہ آتا ہوں. میرے بھائیوں, میرے بہنوں, آپ بالکل بھی بدگمانی اپنے دل میں نہ لائیں, بالکل بھی ڈس اپوائنٹ نہ ہوں. آپ کو نہیں پتہ کہ کتنی بڑی سازش کی گئی تھی اس رات. پاکستان کی آرمی کو پاکستان سے, عوام سے لڑانے کی سازش کی گئی تھی. عمران خان صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا ہے وہاں سے واپس آنے کا. نہیں تو آرمی اور عوام آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی. گزشتہ 1 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کس طرح کا ریئیکٹ کر رہی ہے. وہاں پہ نعرے لگ جاتے اور بہت کچھ غلط ہو سکتا تھا. یہ بہت اچھا اقدام ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری ایک اور خبر میں آپ کو بتا دوں. فجر کے وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت نے بات کی ہے, جس کی گارنٹی کے اوپر عمران خان صاحب واپس گئے. اس نے گارنٹی لی ہے. الٹے سیدھے نام خبروں میں گونج رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ محمد بن سلمان نے بات کی, کوئی کہہ رہا ہے مہاتیر محمد نے بات کر لی, کوئی کہہ رہا ہے طیب اردوان اور سلمان نے دونوں نے مل کے بات کی ہے, کوئی کہہ رہا ہے مولوی طارق جمیل صاحب نے فون کیا ہے. لیکن نہیں, یہ نہیں ہے. ایک ایسی شخصیت جس کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک ایسی شخصیت جس کو عمران خان صاحب بہت پسند کرتے ہیں, اور جس نے ان کو پیغام ان کے تھرو بھجوایا وہ بھی ان کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے گارنٹی لی ہے. اس گارنٹی کے اوپر, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ مصدقہ اطلاع ہے, اس گارنٹی کے اوپر عمران خان صاحب واپس گئے. 2 ہفتے کی گارنٹی ہے. انشاءاللہ اس 2 ہفتے کے اندر آپ کو اچھے اعلانات سننے کو ملیں گے, بالکل ملیں گے. آپ اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے. کسی بھی بات کے اوپر ریئیکٹ نہ کریں, بددل نہ ہوں, ڈس اپوائنٹ نہ ہوں. آپ کا لیڈر ہے. پوری ایک مومنٹم کریٹ کیا ہے, لوگوں میں شعور بیدار کیا ہے. آیا اسلام آباد تک اور چھو کے واپس چلا جائے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں. کوئی تو وجہ ہے, کوئی تو ایسی بات ہے کہ وہاں تک آ کے پھر واپس چلے گئے خان صاحب. تو اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں, ڈس اپوائنٹ نہ ہوں, اور اللہ پہ ایمان رکھیں. انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. انشاءاللہ گارنٹی ملی ہے, اور گارنٹی ملی ہے. اب اس گارنٹی کے ساتھ بھی اگر دھوکہ کیا جاتا ہے تو ہم پھر دوبارہ سے آ سکتے ہیں. آپ پھر دوبارہ سے اسلام آباد جا سکتے ہیں. عمران خان صاحب پھر دوبارہ سے جا سکتے ہیں, اور اب کی دفعہ اگر آئے تو بہت ہی دوسرے موڈ میں ہوں گے. عوام پھر دوسرے موڈ میں ہوگی. لیکن انشاءاللہ
مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ایک اچھی خبر ملے گی سننے کو. اور ایک اور بات میں کہتا چلوں کہ اس 1.5 دن میں ہم بھی بہت ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں. بہت سارے آپ کے پاس بھی واٹس ایپ میسیجز آئیں گے, بہت ساری پوسٹ آپ کے پاس آئیں گی کہ واپس چلے گئے, الٹی سیدھی باتیں لوگ کریں گے آپ کے جو اپوزیشن والے ہیں. تو ان کی باتوں کو اگنور کیجئے. وہ بیچارے بیمار ہیں, ان کی دماغ میں اللہ تعالیٰ نے غیرت کا وہ پرزہ ہی فٹ نہیں کیا. وہ بیمار ہیں, ان کو بیمار سمجھ کے ان کی تیمارداری کیجئے, ان کی دل جوئی کیجئے, ان کی بات پہ برا مت مانیے, ان کی دل جوئی کیجئے. وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو میرا پھر آپ سے کہنا ہے کہ اپنے قائد پہ ٹرسٹ کیجئے. انشاءاللہ آپ کو اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. اور اپنے اس چینل کا خیال کریے, سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.